الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تعالى في موضع آخر: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ. امانت جس کا حق ہے اس کو ادا کرو. جو امانت دار ہے وہ امانت خواہ کا گویا وہ پابند ہے کہ ہم امانتیں ان کی طرف لوٹائیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب کبھی تم لوگوں میں انصاف کرنے لگو تو عدل و انصاف کیا کرو، انصاف کی بات بھی کرو، انصاف کا معاملہ بھی کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھی تم کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے. برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہر مسلمان کو اس بات کا پابند کرتی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تمہارے پاس جو چیز امانت رکھی گئی ہے، تمہارے پاس جو چیز امانت رکھی گئی ہے، جس کی وہ امانت ہے اس کو لوٹا دو. امانت دار امانت جو رکھ لے رہا ہے، جب کبھی امانت تم سے طلب کی جائے تو تم اس کو لوٹا دو جس کی وہ امانت ہے، جس کی وہ امانت ہے. جس کا مال ہے اس کو لوٹاؤ، جس کا پیسہ ہے اس کو لوٹاؤ، جس کا جو حق ہے اس کو لوٹاؤ. صرف مال اور پیسہ ہی نہیں، بلکہ جو جس کا حقدار ہے، جو جس کا اہل ہے، وہ گویا وہ اس کا مالک ہے، مالک ہونے والا ہے. اگر وہ چیز ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو لوٹا دیں، ہمارے پاس اگر وہ چیز ہے تو ہم اس کو لوٹا دیں. یہ جو میں تمہید باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے،
امانت داروں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم امانت کو لوٹا دیں۔ آج کل جماعت اہل حدیث کے اندر ہر مسجد میں، ہر علاقے میں یہ قسم کی گڑبڑ چل رہی ہے۔ گڑبڑ کیا ہے کہ جماعت کا امیر کون ہو، جماعت کا امیر کون بننا چاہیے، کس کو جو ہے ہم امیر بنائیں، کس کو ہم بڑا بنائیں۔ یہ تقریباً پورے ضلع کرنول میں کئی مقامات پر آج کل 8-10 دن کے درمیان میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ جیسے ہمارے گورنمنٹ کے یا حکومت کے سیاست کے الیکشن ہوتے ہیں، ویسے ہی وہی بیماری یہاں بھی آ گئی ہے۔ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں، اللہ کی جو ہے پاک زمین پر جو ہے یہ چیز گھس آ گئی ہے۔ حالانکہ اسلام میں الیکشن وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے، الیکشن کا تصور نہیں ہے۔ امیر کون بنتا ہے، امیر کس کو بنانا چاہیے، بڑا کس کو بنانا چاہیے، بڑا بننے کا حقدار کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پوری امت نے کس کو بڑا بنایا، کس کو خلیفہ بنایا، کس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں تمام نبی 1,24,000 نبیوں کے بعد 1,24,000 نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخص، سب سے زیادہ فضیلت والا شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو کر چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں، اختلافات پیدا ہو گئے، آپس میں تلواریں نکل گئیں کہ مہاجرین میں سے امیر ہونا چاہیے، انصار میں سے امیر ہونا چاہیے۔ قریب تھا کہ مدینہ منورہ میں جنگ چھڑ جاتی مہاجرین اور انصار کے درمیان میں، اور وہاں کی جنگیں ان کی سالوں چلتی ہیں۔ اگر جنگ شروع ہو جاتی تو پتہ نہیں وہ کتنے سال چلتی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جو ہے اس بات کی ہدایت دی، اور تمام صحابہ نے متفقہ طور پر بغیر الیکشن کے، بغیر جو ہے وہ کینویزنگ کے، بغیر ووٹنگ کے، بغیر وہ ڈبہ یا ٹبے کے، کسی چیز کے بغیر جو ہے متفقہ طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین منتخب کرا دیا۔ گویا یہ خلافت ابوبکر کا حق تھا، خلافت ابوبکر کا حق تھا۔ تمام صحابہ کرام نے یہ حق ان کو دے دیا کہ آپ خلیفہ بننے کے لائق ہیں۔ میں پوری تاریخ بیان نہیں کر رہا ہوں، مختصر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعتوں میں اس قسم کے جو معاملات پیدا ہو گئے ہیں، یہ معاملات اب جو ہے لڑائی جھگڑے سے آگے بڑھ کر نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بات بند ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہے تعلقات کو توڑ کر تیری پارٹی وہ، تو چند لوگ تیرے طرفدار ہیں، چند لوگ اس کے طرفدار ہیں، بس ایسے چل رہا ہے۔ میں جہاں سے جس ماحول سے آیا ہوا ہوں وہاں میں یہ چیز دیکھ کے آ رہا ہوں۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہی چیز، وہی بیماری یہاں بھی کچھ جو ہے پل رہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم امیر کس کو بنائیں، ہم امیر، اپنی جماعت کا امیر کون بننا چاہیے۔ جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، جو سب سے بڑا مالدار ہے، کیا وہ امیر بننا چاہیے؟ جو ہے پہلوان قسم کا ہے، مارنے اور توڑنے والا، اور جو ہے اپنے زور سے جو ہے لوگوں کو جو ہے رام کرنے والا، کیا اس کو امیر بنانا چاہیے؟ کس کو امیر بنانا چاہیے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ امیر جماعت کا گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا،
امیر ہونا چاہیے اہل علم کو، علم والے کو امیر بننا چاہیے۔ جو زیادہ علم والا ہے، جو زیادہ جو ہے قرآن حدیث کا عالم ہے، جو زیادہ قرآن و حدیث پر عبور اور اتھارٹی رکھتا ہے، اس کو متفقہ طور پر بغیر الیکشن کے، بغیر انتخابات کے سب مل کر جو ہے کہیں کہ بھئی مولانا مولوی صاحب آپ جو ہے ہمارے امیر بننے کے لائق ہیں، ہم سب آپ کو جو امیر بناتے ہیں۔ کوئی الیکشن نہ ہو، کوئی انتخابات نہ ہو، کوئی جو ہے ڈبے نہ ہو، کوئی جو ہے ووٹنگ کوئی نہ ہو۔ ووٹنگ وغیرہ سب جو ہے یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ ہماری پیداوار نہیں ہے۔ یہ انگریزوں نے جو ہے انگریز ہندوستان چھوڑتے ہوئے جتنی بلائیں مصیبتیں چھوڑ کر گئی ہیں، ان میں سے ایک بلا اور مصیبت یہ بھی ہے۔ الیکشن 4 سال کی پیریڈ، 5 سال کی پیریڈ، جبکہ خلیفہ اور امیر جو ہوتا ہے وہ لانگ لائف ہوتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے وہی امیر رہے گا، 4 سال 3 سال کا امیر نہیں ہوتا ہے۔ بہرکیف امیر کس کو بنانا چاہیے، اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے میں 5 یا 6 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے کتنی پیاری نصیحت کی ہے۔ واقعات کی شکل میں حدیثیں سنیے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، روایت جو ہے صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ ان اقواما دخلوا علیہ، کہ چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، چند صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، فسألوہ الولایہ، انہوں نے جو ہے کسی جگہ کا گورنری کا جو مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی میں کوفہ سے آیا ہوں، مجھے کوفہ کا گورنر بنا دیجئے، میں بصرہ سے آیا ہوں، مجھے بصرہ کا گورنر بنا دیجئے، میں مصر سے آیا ہوں، مجھے مصر کا گورنر بنا دیجئے۔ یعنی انہوں نے گورنری کا اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ مجھے وہاں کا بڑا بنا دو۔ اب ظاہر بات ہے گورنر جو ہے پورے گاؤں کا جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا نائب ہوتا ہے۔ تو گورنری کا جب مطالبہ کیا گیا، مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ مطالبہ کس سے ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیے اسلام جہاں سے بن رہا تھا، اسلام کی جہاں جو ہے اٹھان ہو رہی تھی، اسلام کی تعلیمات جہاں ترتیب دی جا رہی تھی، اللہ رب العالمین جس پر اسلام اتار رہا تھا، اسلامی احکامات اتار رہا تھا، وہاں جو ہے یہ بات چل رہی ہے، جب صحابہ کرام نے ان سے اللہ کے نبی سے گورنری کی جو ہے مانگ کی کہ مجھے گورنر بنائیے۔ اب گورنر بننا جو ہے کہ کوئی چھوٹا عہدہ ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز ہے، چھوٹی دکانداری ہے یا کرانہ کی دکان ہے، نہیں، یہ تو گورنر پورے گاؤں کا یا پورے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا اِنَّا لَا نُوَلِّي أَمْرَنَا هَذَا مَنْ طَلَبَهُ، جو بندہ گورنری کو طلب کرتا ہے، عہدے کو مانگتا ہے، عہدہ مانگتا ہے، ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مثلا میں بھی دعوے دار ہوں کہ مجھے بڑا بنایا جائے، یہ بھی دعوے دار ہیں کہ ان کو بڑا بنایا جائے، اب میں جو ہے لوگوں سے عہدہ مانگتا ہوں کہ بھئی مجھے ووٹ دو، یہ بھی جائزہ کہ گھر گھر جو ہے جماعت میں مل کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے عہدہ دو، مجھے بڑا بناؤ۔ یہ جو ہم مانگتے ہیں، عہدہ مانگتے ہیں، عہدہ جو طلب کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ لا نولی امرنا ہذا من طلبہ، جو بندہ عہدے کو طلب کرتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ تو جماعت میں یہ بات طے ہونی چاہیے کہ جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، عہدے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عہدے کے لیے نامزد ہوتا ہے، 1 یا 2 یا 3 آدمی، تو جو نامزد ہوتا ہے اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے، اس کو بڑا نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اگر 1-2 آدمی کا نام لیا گیا ہے اور دونوں بھی کہتے ہیں کہ بھئی مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے امیر نہیں بننا ہے، مجھے بڑا نہیں بننا ہے، دونوں بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے نہیں بننا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو عہدہ نہیں چاہیے، ان کو عہدہ نہیں چاہیے۔ جس کو عہدے کی طلب ہو،
جو عہدہ مانگتا ہے، جو عہدے کی دل میں جو خواہش رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ اس کو عہدہ مت دو۔ آگے حدیث سنیے۔ دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی ہی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک دو آدمی، میرے دو ساتھی، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے دو ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ ان کے ساتھی کون تھے؟ ان کے جو چچرے بھائی تھے، چاچا کے دو بیٹے تھے اور ابو موسیٰ اشعری، یہ تینوں شخص جو ہے اللہ کے نبی کے خدمت میں گئے۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ امرنا علی بعض ما ولاک اللہ عز وجل، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو اتنی بڑی حکومت دیا ہے، مکے پر آپ کی حکومت، مدینے پر آپ کی حکومت، حجاز پر آپ کی حکومت، نجد پر آپ کی حکومت، یہ اتنی بڑی جو سلطنت اور مملکت آپ کو نصیب کی گئی ہے، اے اللہ کے نبی کسی حصے پر، کسی جگہ پر ہم کو امیر بنا دیجئے، گورنر بنا دیجئے۔ دوسرے ساتھی نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے ایک صحابی تھے، بہت مضبوط تھے، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، ان دونوں نے مطالبہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا واللہ ہم اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا انا واللہ لا نولی ھذا العمل احدا یسألہ، ہم اس شخص کو یہ عہدہ نہیں دیتے ہیں جو مانگتا ہے، مانگنے والے کو عہدہ ہم نہیں دیتے ہیں، اور احدا حرص علیہ، اور جس کے دل میں عہدے کی طلب ہو، عہدے کی چاہت ہو، جو دل سے عہدہ چاہتا ہے، زبان سے نہیں مانگتا ہے، زبان سے طلب نہیں کرتا ہے، دل میں خواہش ہے کہ مجھے بڑا بنا دیا جائے، دل میں خواہش رکھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم ایسے حریص آدمی کو بھی عہدہ نہیں دیتے ہیں۔ اب دل میں کس کی چاہت ہے، یہ تو دل کا حل نہ مجھے معلوم ہے نہ کسی کو معلوم ہے۔ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھ لے کہ میرے دل میں عہدے کی چاہت ہے نہیں ہے۔ اگر چاہت ہے تو سمجھنا کہ یہ شیطانی کیڑا ہے جو دماغ میں کل بلاتا ہے، فوراً نکال دیں اس کو۔ عہدے کی چاہت نہ رکھیں، عہدے کی دل میں جو ہے کسی قسم کی آرزو اور تمنا بھی نہ کریں کہ کاش مجھے بڑا بنا دیا جائے، میں امیر بن جاؤں، پورے نندے گھٹکور کا امیر بن جاؤں، ایسی چاہت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تیسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبداللہ بن سمرہ سے، ایک صحابی تھے، بہت مشہور صحابی تھے عبداللہ بن سمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا یا عبداللہ لا تسأل الامارہ، اے عبداللہ تو جو ہے امیر بننے کا سوال مت کر، امیر بننے کا سوال مت کر، امیر بننے کے لیے لوگوں سے تو جو ہے طلب مت کر۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا من غیر مسئلۃ، اگر تجھے یہ عمارت دی گئی بغیر طلب کیے کہ تیرے دل میں بڑا بننے کی خواہش نہیں ہے، تیرے دل کے خواہش کے خلاف میں، تجھے کوئی تمنا نہیں کہ مجھے امیر بنا دیا جائے، خواہش کے بغیر، چاہت کے بغیر، سوال کے بغیر اگر تجھے بڑا بنا دیا جائے، اگر اللہ کی طرف سے تو بڑا بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ اگر تو چاہ کر بڑا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر سے اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہے، اپنی مدد تیرے سے اٹھا لیتا ہے۔ اب جتنے جماعتوں میں فتنے ہیں نا، یہ فتنے کیا ہیں؟ یعنی وہ لوگ امیر بنے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں عہدے کی طلب ہے، جو چاہ کر عہدہ لیتے ہیں، جو لڑ کر جھگڑ کر الیکشن کروا کر جو ہے جیت کر جو ہے عہدہ لیتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی اس قدر کے جیت کر عہدے لیے گئے ہیں، امیر بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اپنی مدد اٹھا لی ہے، وہ پوری جماعت فتنے میں پڑ گئی ہے، اور پوری جماعت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی ہے، اور ہر جگہ یہ ٹوٹل پورے ہندوستان میں آپ جو ہے یہی آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کا
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں تقویٰ، طہارت، اللہ کا خوف بالکل جو کم ہوتے جا رہا ہے، یا کم ہوتے جا رہا ہے یا نکل گیا ہے۔ اچھے اچھے علماء بھی جو ہے الیکشن لڑتے ہیں، عالم اور عالم دو مل کے جو ہے یہاں کھڑا ہوا ہے، یہاں کھڑا ہوا ہے، اب وہ پوری جماعت میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ یعنی عالموں کا جب یہ حال ہے تو پھر جو ہے عام لوگ کیا کریں گے؟ پھر عام لوگ تو اور جو ہے ہاتھ دھو کے جو اتر جائیں گے اس میں، چلو بھئی اچھی چیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، اگر تو چاہ کر عہدہ لیا، چاہ کر تو عہدہ قبول کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو تجھ سے اٹھا لیتا ہے۔ کبھی بھی عہدے کو جو ہے طلب نہ کریں۔ چوتھی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ سَتَحْرِسُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، لوگوں میرے انتقال کے بعد، میرے مرنے کے بعد تم عہدوں کے طلبگار بن جاؤ گے، تم عہدوں کو طلب کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں۔ ہم تو صحابہ کرام سے بہت جو ہے برسوں کے بعد ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے فرماتے ہیں کہ تم جو ہے میرے بعد عہدوں کو چاہنے والے بن جاؤ گے، طلب کرنے والے بن جاؤ گے۔ وَسَتَكُونُ نَدَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ عہدے، یہ عمارت، یہ بڑاپن، یہ جماعت کی لیڈری قیادت، یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا باعث بن جائے گی۔ تم افسوس کرو گے قیامت میں کہ کاش میں جماعت کا امیر نہ بنتا۔ بھائیو، امیر بننا کمال نہیں ہے۔ امیر بننے کے بعد عمارت کو منوانا کمال ہے، عدل و انصاف کرنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تو امیر بن جائے، جب تو بڑا بن جائے اور دو لوگوں میں تو جب جو ہے حکم اور فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو عدل و انصاف سے تو فیصلہ کرنا، ایک کی طرفداری کر کے اس پر ظلم نہیں کرنا، ایک کو جو ہے تو دیتے ہوئے کسی کو محروم نہ کرنا۔ یعنی تو انصاف کرے گا تو تو جو ہے ثواب پائے گا قیامت کے دن بھی، اور اگر انصاف نہیں کرے گا تو یہ تیرے لیے یہ عمارت، یہ بڑاپن، یہ عہدہ کل قیامت کے دن تیرے لیے ندامت کا باعث بن جائے گا۔ تو افسوس کرے گا کاش میں امیر نہ بنتا، کاش میں امیر نہ بنتا۔ ایک بہت مشہور واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ عمر ہم سے اڑ گئے ہیں، عمر دنیا سے چلے گئے ہیں، کبھی مجھے عمر بن خطاب کا انصاف، عمر بن خطاب کی جو ہے انصاف کی ترازو، ان کا ڈنڈا، ان کا زور دنیا میں مشہور تھا۔ گاندھی آج بھی مثال دیتا ہے کہ لوگوں اگر حکومت کرنا ہو عمر اور ابو بکر صدیق کی حکومت کرو، دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اتنے بڑے حکومت کے دھنی، 22.5 لاکھ مربع میل کی زمین پر جو ہے عمر بن خطاب کی خلافت تھی۔ اتنا بڑا حکمران دنیا کا، اتنا بڑا عدل و انصاف کا جو ہے دھنی، 12 سال تک حساب دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حساب بالکل کلیئر تھا، حساب بالکل کلیئر، صاف ستھرا، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے عمر بن خطاب کو پکڑنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں مل رہی تھی، کوئی جو سراغ نہیں مل رہا تھا۔ بس ایک معاملے میں عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بس ایک مسئلہ ایسا آ گیا میرے پاس، میرے سامنے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں پکڑ لیا اور وہ 12 سال تک مجھے لٹکا کے رکھا ہے۔ ایک ہی مسئلہ، ایک مسئلے میں میں جو ہے اب تک یہ اٹک کے تھا، کل میری جو رہائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہے، میں چھٹ کے آ رہا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ نہ قتل کا تھا، نہ کسی کی جو ہے مال کی ہڑپ کرنے کا تھا، نہ کسی پر ظلم کرنے کا تھا، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک جگہ کہیں پل بن رہا تھا، کسی مقام پر کوفہ میں یا بصرہ میں یا کہیں پل بن رہا تھا۔ پل جانتے نا آپ لوگ؟ پل جانتے کہ نہیں جانتے؟ پل کس کو بولتے ہیں؟
نیچے پانی ہو اوپر جو ہے راستہ ہو چلنے کے لیے پل بن رہا تھا. وہ پل کے جو پائے ہوتے ہیں ستون جس پر پل کھڑا ہوتا ہے وہ پایوں کی جو ہے بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں. اس موقع پر چھوٹا سا بکری کا بچہ کسی جو ہے پتھر میں آ کر جو ہے مر گیا تھا. اللہ تعالیٰ سوال رکھتا ہے کہ عمر یہ جو بچے کی موت ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بکری کے بچے کی موت جو ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہم بھی حکومت کرتے ہوتا ہے مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم کے ایک خطرہ جو ہے حکمرانوں کو حساب دینا پڑے گا. یہاں دنیا تو نکل جائے گی ہر ایک کی، چند دن آئے آ کے جو ہے دنیا حکومت کر لیے چلے گئے، لیکن مرنے کے بعد کسی کی نہیں جو ہے چھوٹے گی، کسی کی چھوٹ نہیں ہوگی، کوئی نہیں چھوٹے گا. جب فرعون نہیں چھوٹا ہے، نمرود نہیں چھوٹا ہے، شداد نہیں چھوٹا ہے، حامان نہیں چھوٹا ہے، تو کیا آج کے حکمران چھوٹ جائیں گے؟ آج کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں نہیں، ایک پائی کا ایک خطرے کا حساب دینا ان لوگوں کو، اللہ ان سے بدلہ لے گا. تو میرے کہ یہ عمارت، یہ عہدے، یہ ذمہ داری، یہ مسئولیت، یہ یاد رکھو بھائیو یہ آسان نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ کسی کو سونپ دیں، کسی کو بڑا بنا دیں، ہم عافیت میں رہ جائیں، عافیت میں رہیں. یہ دنیا گزر جائے گی لیکن آخرت نہیں گزرے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر نجعلها للذین لا یریدون فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کی کامیابی، آخرت کا گھر ہم کس کو دیں گے؟ اس کو دیں گے جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتا. جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتا ہے ہم اس کو آخرت میں بڑا بناتے ہیں، آخرت میں اس کو جنت کی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں. یعنی جو دنیا میں نہ بڑا پن چاہتا ہے نہ فساد چاہتا ہے، فساد بھی نہیں چاہتا اور بڑپنا بھی نہیں چاہتا ہے، تو ہم اس کو آخرت میں دیں گے. والعاقبۃ للمتقین. اور انجام، نتیجہ متقیوں کی کامیابی ہے آخرت میں. نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یا سو رہے ہیں؟ اگر سو رہے ہیں تو جاگ جائیے، جاگ کر جو ہے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا میں ہیں جاگنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، اللہ سے ڈرنے والا بنائے. جب تک ہم کو دنیا میں رکھے توحید پر قائم رکھے اور شرک سے بچائے، اور ہم کو بدعتوں سے، غلط کاموں سے اور جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں ان تمام امور سے ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.